سر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا کیا رول ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور وہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکتی ہیں؟ یہاں کی یوتھ کی اسکلز یوز کر سکتے ہیں. وہ ایسے بزنسز ہیں, ایسی چیزیں ہیں جہاں اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. جس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی. ہم جو ڈگری کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. السلام علیکم ناظرین, شیئرنگ آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی رحمان خالد. ناظرین, آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں جن کی لائف سے, اسٹوری سے, اسٹرگل سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور جن کے لائف ایکسپیرینسز سے آپ کی زندگی میں کوئی ویلیو ایڈیشن ہو سکے. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بنیادی طور پہ تو ایک انٹرپرینور ہیں, بزنس مین ہیں. موروکو, یو کے اینڈ پاکستان میں ان کا بزنس چل رہا ہے اور یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈائریکٹر ہیں اوپن موو انٹرنیشنل یو کے 20 سال کا ان کا انٹرپرینورشپ کا, بزنس کا ایکسپیرینس ہے. تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اتنی کامیابی سے 20 سالوں سے بزنس کیسے کر رہے ہیں, اب تک کن کن لوگوں کے ساتھ یہ کولیبوریٹ کر چکے ہیں اور ان کا ویژن پاکستان کے بارے میں اور اوورسیز پاکستان کے بارے میں, اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں کہ وہ پاکستان میں کس طرح اپنی ایک ویلیو ایڈیشن کر سکتے ہیں, اپنی انپٹ دے سکتے ہیں. یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی اور خاص طور پہ ان کا جو ایک ویژن ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو امپاور کیا جائے, پاکستان کے لوگوں کو امپاور کیا جائے. اس کو یہ کس طرح سے پریکٹیکلی اس کی امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں, یہ ساری باتیں آج کے انٹرویو کا حصہ رہیں گی. السلام علیکم نعمان جاوید صاحب, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, میں بالکل ٹھیک ہوں. سر آپ ڈائریکٹر ہیں اوپن موو انٹرنیشنل یو کے بزنس کی فیلڈ کے ساتھ منسلک ہیں. سر مجھے یہ بتائیں کہ 20 سالوں میں آپ کی آبزرویشن کیا ہے ہمارے ایجوکیشن میں, کام میں, پاکستانیوں کی اگر ہم بات کریں یا پاکستان کی بات کریں, کہاں پہ آپ کو سب سے زیادہ گیپس نظر آتے ہیں؟ کیا چیزیں آپ کو ایسی لگتی ہیں کہ جو اگر پاکستان میں نہ ہو یا ان کو امپروو کر لیا جائے تو پاکستان بہت بہتر ہو سکتا ہے؟ جی علی بھائی, بہت بہت شکریہ پہلے آپ ویلکم یہاں بلانے کا اور انٹرویو کا. جی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو اوورسیز پاکستانی جو دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر, اور اسپیشلی جو میرا اوور 20 ایئرس یو کے میں رہنے کا ایکسپیرینس ہے اور وہاں سے پاکستان کو دیکھنا اور آ کے یہاں کام کرنا اور انٹرنیشنلی کام کرنا, اس میں جو میں نے اپنے ٹریول ایکسپیرینس میں اراؤنڈ دی ورلڈ جو چیز ایک سیکھی اور دنیا بھر میں جو کام کرتے ہیں اس میں جو پاکستانی ہم دیکھتے ہیں اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ کا سب سے زیادہ فقدان پایا جاتا ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کافی جو اسکلز ہیں, جو سیوک سینس اسکلز ہیں جس کو آپ کہہ سکتے یا مینس کام کرنے کے جو پروڈکٹیو جو ٹائم ہوتا ہے اس کی مینجمنٹ کے اندر, اس کے اندر بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر ہم لوگ بہت لیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اندر پروفیشنلزم کی کافی کمی ہے, کمٹمنٹ نہیں ہوتی, اور اس کے علاوہ جو سافٹ اسکلز ہیں اور کمیونیکیشن اسکلز. ایک کمیونیکیشن اسکل جو انٹرنیشنلی یوز ہوتی ہے, آپ جب ایک اپنا آبزرویشن کرتے ہیں اور ایک پورا دیکھتے ہیں انٹرنیشنلی اور ان کا ایک وے آف تھنکنگ دیکھتے ہیں اور پاکستانیوں کا ایک وے آف تھنکنگ دیکھتے ہیں, وہ کافی ڈفرینٹ ہے. بالکل ٹھیک. آلدو ہم چیزیں تو وہ سارا کچھ فالو کرتے ہیں یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ, پر ہم فالو بہت کم کرتے ہیں, اس میں سے 5 یا 10%. صحیح. تو وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جہاں میں دیکھتا ہوں کہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, جہاں ہم ایز اے تھنکنگ, ایز امپلیمنٹیشن, ایکشنس اینڈ مائنڈ سیٹ کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سر اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کا کیا رول ہے پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے اور وہ کس طرح اپنا رول پلے کر سکتی ہیں پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے؟ جی اوورسیز پاکستانیوں کا بہت بڑا رول ہے. آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ اوورسیز پاکستانیز جو پاکستان کے اندر ریمیٹنسز بھیجتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, جو کہ فارن انویسٹمنٹس ہیں. ایسا ہی ہے. تو ون آف دیم از دس. سیکنڈلی جو میں دیکھتا ہوں اوورسیز پاکستانی جو کہ ٹرینڈ, ویل ایجوکیٹڈ اینڈ انٹرنیشنل ریکگنائزڈ ہیں, جو یو کے, یو ایس, یورپ اور دوسرے کنٹریز میں موجود ہیں, وہ لوگ اپنی اسکلز جو جانتے ہیں اس کو لا سکتے ہیں پاکستان. صحیح. وہ اپنی جو نالج ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ. صحیح. یہاں پر جیسے آپ کی فاؤنڈیشن یہاں کام کر رہی ہے,
اس کا پارٹ بن کے وہ کام کر سکتے ہیں, وہ اپنا ایکسپیرینس دے سکتے ہیں. ہم جب اوورسیز پاکستانیز کو دیکھتے ہیں تو ہم یہی ہمارے دماغ میں آتا ہے کہ وہ فنڈنگ کریں پاکستان کی, جو آلریڈی وہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تھرو ریمیٹنسز, تھرو سیورل تھنگس, انویسٹنگ ان پراپرٹیز اور سیورل تھنگس. پر اس کے علاوہ جو یہ بزنسز کے علاوہ جو پراپرٹیز اور لینڈس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگوں کی آرگنائزیشن بھی کر رہی ہے. یوتھ امپاورمنٹ ہے, جو آپ بیک آفس جو سروسز ہیں وہ ایسے بزنسز ہیں, ایسی چیزیں ہیں جہاں اوورسیز پاکستانیز پاکستان کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, یہاں کی یوتھ کی اسکلز یوز کر سکتے ہیں. آپ جیسی آرگنائزیشنز ان کو ٹرین کر سکتی ہیں اور ان کی سروسز کے درمیان جو ان کو سروسز پاکستان میں ریکوائرڈ ہیں اس کے درمیان ایک برج کا کام کر سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر. تو یہ بہت بڑا ایک ایریا ہے جہاں اوورسیز پاکستانیز ایک ویل ریپوٹیڈ جو آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے اور یہاں پر پاکستان کی یوتھ کے لیے بہت کچھ کیا جا سکتا ہے جو کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے وہ پاکستان کا فائدہ ہے. سر پاکستان میں آپ نے جو آنے کا فیصلہ کیا اس کے پیچھے آپ کا کیا ویژن تھا, اور کولیبوریشن فاؤنڈیشن کے ساتھ, شاہ صاحب کے ساتھ, اس پہ آپ ابھی آگے کن کن پروجیکٹس کو دیکھ رہے ہیں؟ آلریڈی آپ موروکو میں جو ہے وہ فاؤنڈیشن کو ہیڈ کر رہے ہیں, تو یہ ذرا مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ اس کولیبوریشن میں آپ کا کیا ایک ویژن ہے اور پاکستان کیوں آنا چاہتے تھے؟ ایسا ہے علی بھائی کہ شاہ صاحب کو میں اوور اے ڈیکیڈ جانتا ہوں اور ان کا کام فالو کرتا ہوں. جو ان کا پرپز ہے پاکستان کی یوتھ کے بارے میں, ہیومن امپاورمنٹ کے بارے میں, سافٹ اسکلس ڈیولپمنٹ ہے, ایجوکیشن ہے, اور بہت سارے ایسے نمبر آف تھنگس جو کہ پاکستان کی سوسائٹی میں وہ اپنے کام سے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو وہ میں سارا فالو کرتا تھا. اور اسی کو لے کے ہم نے موراکو میں جو ہماری آلریڈی ایک کمپنی اسٹیبلش ہے اوور 5 ایئرس, اس کا جو پرپز تھا وہ شاہ صاحب کی آرگنائزیشنس کو لے کے ہمارا ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس جو کہ ہم لوگوں کا ایک بیک آفس ہے اور اس کی اسکلس کے لیے ہم ٹرین بھی کرتے ہیں موراکو میں یوتھ کو. تو وہی کنٹینیو کرتے ہوئے جو پاکستان میرا آنا ہوا, تو اسی چیز کے ویژن کو ہمیں کنٹینیو کرتے ہوئے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوتھ کے لیے یہاں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہی جو سروسز ہم لوگ انٹرنیشنلی دوسرے کنٹریز میں جو آؤٹ سورس کرتے ہیں یو کے میں بیٹھ کے, وہ ہم پاکستان کو کر سکتے ہیں. تو شاہ صاحب کے ساتھ ایک کام ان کی جو سروس کو دیکھتے ہوئے تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایسی آرگنائزیشنز جو کہ آلریڈی بہت بڑا کام کر رہی ہیں پاکستان میں, ناٹ اونلی امپاورمنٹ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ اسکلس, دی ٹریننگ لائک انجینئرز, ڈیجیٹل مارکیٹر, ویڈیوگرافرز, سافٹ ویئر ڈیولپرز, اسپیکرز, ٹرینرز. تو ہم نے کہا ایک ایسی آرگنائزیشن جس کے پاس وہ سارے ریسورسز اویلیبل ہیں جو کہ آلریڈی مارکیٹ میں ہے اور پاکستان کی مارکیٹ کو بہت اچھے طریقے سے انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو یہ ساری وجہ بنی میری پاکستان آنے کی اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ساتھ کولیبریشن کی, اور اسی کے ویژن کو ہم نے موراکو میں جیسے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا اور وہی ہماری بیس بنی کہ ہم پاکستان آ کے اس آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کریں اور ہم اوورسیز پاکستانیوں کو بھی وہ بات بتائیں کہ جو کہ یہ آرگنائزیشن یا یہاں پر جو اس آرگنائزیشن کے تھرو جو اپرچونیٹیز اویلیبل ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے وہ بھی آگے یہاں پر اویل کریں. سر آپ کا 2025 کا ویژن ہے کہ آپ 500 سے زیادہ پاکستانی لوگوں کو امپلائڈ کرنا چاہتے ہیں, ان کی بے روزگاری ختم کرنا چاہتے ہیں. سر اس کے لیے کیا پریکٹیکل امپلیمنٹیشن آپ کے مائنڈ میں ہے, کیا آپ کا ایک فریم ورک ہے, مجھے یہ بتائیے گا. جی علی بھائی, یہاں پر جب آپ یو کے میں دیکھتے ہیں کہ یو کے اندر بہت ساری ایسی آرگنائزیشنز ہیں جو کہ بیک آفس سروسز چاہتی ہیں. وہ بیک آفس سروسز آن لائن تھرو ڈفرینٹ ویب سائٹس کے تھرو وہ لوگ ہنٹ کرتی ہیں, ٹیلنٹ ہنٹ, جو کہ انڈیا سے ہوتا ہے, دوسرے کنٹریز سے ہوتا ہے, کچھ پاکستان سے بھی ہوتا ہے, پر اس کی پاکستان سے نا ریپرزنٹیشن بڑی ویک ہے.
آپ موسٹلی ہماری جو ڈیجیٹل مارکیٹرز ہیں وہ فائور یا دوسری ایسے پلیٹفارمس کو یوز کرتے ہیں اور وہ وہاں پر انڈیویجولی جو ہے سپورٹ دیتے ہیں. تو ہمارا یہ ہے کہ جیسے تھرو دیز آرگنائزیشنس ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو بیک آفس سروسز ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ سروسز ہیں, اس کا پورا ایک جو ہے بڑے لیول کے اوپر ہم لوگ اس کی امپلائمنٹ جنریشن کریں. ہماری طرح کی اور آرگنائزیشنز ہیں جو کہ وہ سروسز لیں, سپورٹ سروسز, جو ہم لوگ اپنی موراکو سے لیتے ہیں یا پاکستان سے لیتے ہیں. تو وہ ساری ہم ان کے درمیان ایک برج بنے ود دی کولیبریشن آف یور آرگنائزیشن. تو وہ سارے لوگ آپ یہ دیکھیں کہ دیر آر ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف companies and people they want these online services and through that ہمیں الحمدللہ اس بات کا یقین ہے کہ جو کہ ہم یہ جابس جنریشن پاکستان میں ایزیلی جنریٹ کر سکتے ہیں. سر آپ انٹرنیشنل ٹرینرز کے ساتھ کافی منسلک رہے, ٹونی رابنس آرگنائزیشن کا آپ پارٹ رہے, آپ نے وہاں پہ ٹریننگس بھی لیں, کافی سرٹیفکیشنس کی, اور بھی آپ نے رابرٹ کیوساکی کے بارے میں مجھے بتایا. تو سر وہاں سے لے کے پھر قاسم علی شاہ صاحب کو سننے تک کا اور پھر ان کے ساتھ کولیبوریشن کرنے تک کا جو ایک سفر ہے, میں چاہوں گا مختصر آپ بتائیں کہ یہ کس طرح سے ہوا طے اور اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ جی میں اوور 10 ایئرس میں جو ہے ان آرگنائزیشنس کے ساتھ منسلک ہوں. بیسیکلی آئی گاٹ مائی ایجوکیشن فرام UK. I've done MBA in International Business. اس کے بعد آپ کو نا بہت ساری پروفیشنل کوالیفیکیشنس کی ضرورت ہوتی ہے اپنی اسکلس کو پالش کرنے کے لیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری از ناٹ انف, یو نیڈ دیز پروفیشنل کوالیفیکیشن, سیلف ڈیولپمنٹ, اسپیکنگ ان پبلک, بزنس اسپیکنگ کی ایک الگ لینگویج ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری کوالیفیکیشنز میں نے انٹرنیشنلی UK, US اور ڈفرینٹ یورپین کنٹریز سے کی اور ٹریننگز کرتا ہوں. ٹونی رابنس ہو گئے, رابرٹ کیوساکی ہو گئے, اکیڈمیز, I learned directly from them. اب قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کو جب ہم دیکھتے تھے وہ اسی طرح کے کام پاکستان میں کر رہی تھی. ایز اوورسیز پاکستانی ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ چیز اگر پاکستان میں کوئی اس بگ لیول پہ کر رہا ہے اور اس طرح کے کام جو کہ ان فرسٹ ورلڈ کنٹریز میں تو ہو سکتے ہیں پر پاکستان میں کرنا بہت مشکل ہے. پھر ایسی ایک آرگنائزیشن شاہ صاحب کے اس میں انڈر چل رہی ہے جو کہ ایک بڑے لیول پہ پاکستان کے اندر ریپریزنٹ کر رہی ہے اسی طرح کے اسپیکرز کو جو کہ اسپیکرز آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں. تو وہ سارا میں یہ دیکھا کہ میں نے کہ ایک آرگنائزیشن اس چیز کو اردو میں ریپریزنٹ کرتی ہے ہماری لینگویج میں, اس کے اندر وہ ڈائنامکس بہت اچھی طرح جانتے ہیں سوسائٹی کے پاکستان کے. تو جب آپ کے جو فورن انفلوئنسرز ہوتے ہیں وہ پاکستانی مارکیٹ کو تو نہیں جانتے, وہ UK, US, یورپین کنٹریز جو ہوتے ہیں ان کے لیے وہ ویڈیوز مینلی ہوتی ہیں. آف کورس ہمارے لوگ بھی اس سے کافی فائدہ لیتے ہیں اور اس سے ایجوکیٹ ہوتے ہیں, پر ایک ایسے بھی طبقہ ہے جو کہ اردو کے اندر چیزوں کو سمجھتا ہے. تو شاہ صاحب نے اس کو بہت اچھے طریقے سے ریپریزنٹ کیا انٹرنیشنلی اور پاکستانی سوسائٹی میں. تو یہ ایک میرا مین موٹیویشن بنا شاہ صاحب کے ساتھ بھی ایفیلیٹ کرنے کا اور ٹریننگز کو آگے بڑھانے کا کہ ہم پاکستان کی جو پاپولیشن ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ اور میسو لیول کے اوپر گرو کرے. صحیح جی. سر آپ کی بے شمار اچیومنٹس ہیں, ایک سکسیس سٹوری ہے پوری آپ کی, بزنس ہے, ٹریننگ ہے اور پھر انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے, ٹریولنگ ہے. سر مجھے یہ بتائیں کوئی ایسا مومنٹ, کوئی ایسا واقعہ, کوئی ایسا لمحہ زندگی کا جس کو آپ سمجھتے ہیں اپنی سب سے بڑی اچیومنٹ, وہ کیا ہے؟ میں جب although we all Muslims and Pakistanis as well, تو میں یہ دیکھتا ہوں being a Muslim کہ ہماری رسپانسبلٹی یہ بنتی ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. تو مجھے اپنے اندر جو میرے مینٹورز
سے میں بیٹھ کے جو سیکھا اوور دا ایئرس، اس میں جو میں نے اپنے سکون کے لیے جو چیز دیکھی وہ ہیلپ کرنا لوگوں کی. صحیح. ایک ہوتی ہے فائنینشیل ہیلپ، لوگ کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ایزیسٹ وے ہے جو آپ نے کسی بھی فارم چیریٹی آرگنائزیشنس کے تھرو کر دی، میں اس کو بھی بالکل صحیح سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جس کے اندر ہوتی ہے مائنڈ ڈیولپمنٹ، اس کی یوتھ کے لیے اسپیشلی کام کرنا، اور انسان کو بیسک وے آف لیونگ کی جو پریکٹسز ہیں وہ سمجھ میں آنا. تو مجھے یہ لگا کہ یہ چیزیں بہت زیادہ سوسائٹی میں امپورٹنٹ ہیں، اسپیشلی پاکستانی سوسائٹی کے اندر جہاں ایموشنز بہت زیادہ ہیں اور لاجکس بہت کم ہیں. جب آپ انٹرنیشنلی دیکھتے ہیں ان کنٹریز کی گروتھ کو تو آپ دیکھیں گے کہ لاجکس کے اوپر زندگی گزاری جاتی ہے، ایموشنز ایک پارٹ ہوتے ہیں بالکل اس چیز کا. بالکل ایسے. تو ویئر از دس سوسائٹی از آلویز آن ایموشنز. تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ مجھے جب ان چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے انٹرنیشنل ٹریول کر کے سمجھ میں آئی تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ یہ ڈیلیوری کا ٹائم ہے. ہم اپنے کنٹری کے جہاں سے ہم گئے ہیں اس کی کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو مجھے یہ چیز کر کے جو ٹرننگ پوائنٹ آپ نے بات کی وہ یہ میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا. سارا کچھ دنیا میں لرن کر کے سمجھ کے ایکسپیرینس کر کے ٹریول کر کے کہ یہ میں ایسے دے سکتا ہوں اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے ریسورسز سے. جو میرے انٹرنیشنل ریسورسز ہیں وہ سارے پاکستان کے لیے اویلیبل ہیں. سر آپ کا جتنا بھی ایکسپوجر ہے اور سارا ایک کام ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک تو مائنڈ سیٹ کیا ہونا چاہیے اور کون سے اسکلس ان کو اپنے گریجویشن میں، ماسٹرز میں یا اسٹڈی کے دوران یا اسٹڈی کے فوری بعد ڈیولپ کر لینے چاہیے؟ سب سے جو امپورٹنٹ میں دیکھتا ہوں اس کے اندر فیئر ہوتا ہے ہمارے اسٹوڈنٹس. وہ ڈگری تو کمپلیٹ کر لیتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں پر جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا. ایکسپریشنز بہت ویک ہوتے ہیں. میں جب کہ یہی چیز یو کے یو ایس میں دیکھتا ہوں، جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ ڈیورنگ دیئر فرسٹ اور سیکنڈ ایئر انٹرنشپس کر رہے ہوتے ہیں اور انٹرنشپس کے ساتھ بعض لوگوں کو ڈائریکٹ جاب آفرز ہو جاتی ہیں اور وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں، پروفیشنل جابس کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ جو وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو ایکسپریس اچھا کر سکتے ہیں. ہماری ایکسپریشنس کے اندر بہت ویکنیسز ہیں جو ہم جانتے ہیں ہم بتا نہیں سکتے. تو جو آپ کا امپلائر ہوتا ہے، جب ہم امپلائمنٹ کے لیے امپلائر کو فائنڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں کون سا امپلائر ہمارے لیے بیسٹ امپلائر ہو سکتا ہے، آرگنائزیشنز ہمارے لیے بیسٹ ہو سکتی ہیں، یا ہمیں کون سی اسکل چاہیے ڈیورنگ اوور اسٹڈیز. تو بعض دفعہ آپ یہ ہماری سوسائٹی میں دیکھیں گے ہم جو ڈگری کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ جو ایکسپیرینس لے رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری جو یوتھ کو ایک تو فوکس ہونا پڑے گا اور ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز ان کو اچھی آرگنائزیشنس کے ساتھ انٹرنشپس کے لیے اپلائی کریں. اور انٹرنیشنلی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت ساری جو ہماری یوتھ ہے اس کو ہائر کرتی ہیں ڈیورنگ دیئر اسٹڈیز. اچھا، اس کے اندر ہمیں جو میجر جو اس کا جو کرائسس کہہ لیں آپ جس کو ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے اس میں جو ہوتا ہے کہ وہ کمٹمنٹ نہیں ہوتی. جو ایک تو کیونکہ آپ کی پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہوتی، آپ کمیٹڈ نہیں ہوتے، آپ کمٹمنٹ کو رسپانسبلٹی نہیں ہے آپ کی، تو وہ رسپانسبل ہونا پڑے گا. جو کام دیا جا رہا ہے اس کو کرنا چاہیے اور فلفل کرنا چاہیے. اور کمیونیکیشنس کو اپنی زیادہ سے زیادہ امپروو کریں. جتنی کمیونیکیشن اچھی ہوگی اتنا زیادہ آپ کا امپلائمنٹ کا جو ریشو ہے وہ بڑھتا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. سر آخر میں کوئی مختصر ایڈوائس یوتھ کے لیے؟ ویسے تو ظاہر ہے آپ کا پورا جو ایک انٹرویو ہے وہی ایک قسم کی ایڈوائس ہے، لیکن پھر بھی میں جاتے جاتے کوئی اینڈنگ ریمارکس آپ کے کیا ہوں گے؟ میں یہی کہوں گا کہ ہمارا کنٹری سو بلیسڈ ود یوتھ، ود ایکسپیرینس، سکسیسفل پیپل، so many things are here, countless blessings. تو یہ بہت پیارا ملک ہے. اس کی ریپریزنٹیشن
ریکوائرڈ ہیں ایک اچھے لیول پہ ہم لوگوں کو انٹرنیشنلی، اور اس کے لیے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو تھوڑا سا رسپانسبلٹی اور کمٹمنٹ اچھی ہو، پازیٹیو پاکستان کو ریپریزنٹ کریں اور پاکستان کا اچھا امیج بلڈ کریں، اور وہ ہماری یوتھ ہی کر سکتی ہے، جو کہ جو ٹیک ورلڈ ہے، اے آئی ہے، اور اس کے اوپر گرپ رکھ کے اس کو اسٹڈی کر کے بیٹر وے اس کا بیسٹ یوز کر کے اور اس کو انہینس کرے، جو کہ ہمارے ملک میں بہت اچھا ریونیوز جنریٹ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ نعمان جاوید صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، خاص طور پہ جو انہوں نے اپنی کولیبوریشنز کے بارے میں بتایا، فاؤنڈیشن کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں بتایا، ان چیزوں سے آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا، اور خاص طور پہ جو آخری بات تھی ان کی، جو ان کا پورا ایک ایکسپوجر ہے 20 سالوں کا، اس کا جو کرس تھا کہ آپ نے اپنے مائنڈ سیٹ اور سکلز کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ آپ اپنے معاشرے کے لیے کارآمد ثابت ہو سکیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔